ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آزمائش بھی ہوتی ہے لیکن یاد رکھیے ہمیں استقامت کا پہاڑ بننا ہوگا۔ دنیا چند دن کی ہے، 3 بار پیٹ بھر کے کھانے والا بھی مر جاتا ہے، بھوکے رہنے والے کو بھی موت آتی ہے، محل میں رہنے والا بھی مر جائے گا، جھوپڑے میں رہنے والے کو بھی موت آتی ہے، زیور پہننے والی بھی مر جائے گی، بغیر زیور کے پیون والی زندگی گزارنے والے کو بھی موت آتی ہے، لیکن محل اور جھوپڑے والا سب کو کفن ہی پہنایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ زیور والی کو زیور کے ساتھ دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ محل والے کو محل کے اندر دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں محل میں رہنے والی کی قبر ہوگی وہیں پر جھوپڑے میں رہنے والی کی قبر بھی ہوگی۔ فرق اتنا ہوگا، جس نے مولا کو منا لیا ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، جس نے اپنی دامن کی عصمت کی حفاظت کی ہوگی اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور جس نے جسم کی نمائش کی ہوگی شوہر کا محل ہوگا لیکن اندر بلکتی ہوگی۔ اور میری بہنوں ایک بات تمہیں بتا دوں، مالدار شوہر پر اترانا نہیں، زیور پر اترانا نہیں۔ کسی کا شوہر قبر میں ساتھ نہ گیا ہے نہ تمہارا شوہر ساتھ جائے گا۔ ہندوستان میں ایک جوڑے کو جانتا ہوں، لیکن ایک کی مثال دیتا ہوں جس نے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت مشہور میاں بیوی ہے، شوہر نے حق ادا کیا محبت کا، کوشش کی، وہ شوہر ہے، اس کا نام شاہ جہاں ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے شاہ جہاں نے محل بنانا شروع کیا ممتاز کے لیے۔ ممتاز کے لیے محل بنانے کو کم و بیش 22 سے 23 سال کا عرصہ لگا۔ اس عرصے میں ممتاز مر گئی، جس کے لیے محل بن رہا تھا اس نے دیکھا بھی نہیں۔ لیکن حیرت ہوتی ہے، جو بیوی کے لیے تاج محل بنا ہے اتنا بڑا، اس زمانے میں جب تاج محل بنانے کی بات انجینئر سے کی تھی شاہ جہاں نے، اور اس نے ایک دم اخلاص کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے بنانے کا ارادہ کیا تھا، تو انجینئر سے کہا تھا کہ کتنا بجٹ ہوگا، تو روزانہ کئی اشرفیوں کے تھیلیاں، بڑے بڑے تھیلے لے جاتا اور لے جا کر کے دریا میں ڈال دیتا، دریا میں ڈال دیتا، دریا میں ڈال دیتا۔ کسی نے آ کے شاہ جہاں کا پیسے لے جا کے دریا میں ڈال دیتا ہے، شاہ جہاں نے پکڑا، کیا ہے میری دولت کو پانی سمجھا ہے؟ دریا میں ڈال دیتا ہے۔ نہیں، پانی نہیں سمجھا، بتانا اتنا چاہتا ہوں میں نے تو آپ کے پیسے چھپا کے رکھے، کنکر اس تھیلی میں بھر کے ڈالتا تھا تاکہ آپ کو احساس ہو جائے جیسے دریا میں یہ ڈال رہا ہوں نا کنکر پیسے کی شکل میں، ایسے ہی دریا میں پیسے ڈالنے پڑیں گے جب تاج کھڑا ہوگا۔ اور 23 سال یا 22 سال کی قلیل مدت میں تاج بنا۔ آج بھی لوگ اس کو ملکوں سے دیکھنے آتے ہیں، لیکن مجھے بس ایک عبرت کی بات، جب میں گیا شاہ جہاں کے قدموں میں کھڑا ہوا، ممتاز کے قدموں میں، شاہ جہاں کے قدموں میں، اس نیت کے ساتھ ایک مجدد کی ماں ہے، ایک مجدد کا باپ ہے، نیک لوگ ہیں، لیکن پھر بھی بادشاہ تھا، بیوی کے لیے ممتاز کا سنگھار اتنا تھا، میری قوم کی بچیوں کو نہیں پتا، دودھ سے اسے لڑکیاں نہلاتی تھی۔ ممتاز کی تاریخ یہ ہے، ہر دن اس کے لیے نئے حوض ہوتے تھے دودھ کے، اور جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو صدف کے اندر جو موتی پیدا ہوتا ہے سمندر میں، وہ موتی اس کے بالوں بال پروئے جاتے تھے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے معاف کرنا بھاؤ نگر کے مالداروں، کتنے بھی مالدار ہو، اپنی بیوی کو وہ سنگھار نہیں دے سکتے جو شاہ جہاں نے دیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، بہت معمولی سی بیماری ممتاز کو آئی، اور جلگاؤں جائے موت ایک علاقہ، اس کا نام جلگاؤں تھا، وہ جلگاؤں نہیں جہاں پر جو ضلع ہے وہ جلگاؤں نہیں، اس سے قریب میں ایک علاقہ دیہات چھوٹا سا جلگاؤں، تو وہاں پر بہت بڑا طبیب رہتا تھا، بادشاہ ممتاز کو وہاں لے گیا، وہیں بہت معمولی سی بیماری میں اس کو موت آ گئی، آخری ہچکی لی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس گاؤں کا نام جائے موت رکھ دیا گیا، موت کی جگہ۔ پھر برہان پور میں آؤ خانہ بنایا گیا اور مسالے لگا کر ممتاز کو رکھا گیا کہ جب تاج محل بنے گا تو اس وقت تو اس کو جو ہے وہاں رکھا جائے گا۔ حیرت ہوتی ہے، جو بیوی کے لیے تاج محل بناتا تھا، جائے موت تک کے علاج کرنے کے لیے لے گیا تھا، مسالے لگا کر کے آؤ خانے میں رکھا تھا، ابھی بیوی کو دفن ہونے میں برسوں بچے تھے،
شاہ جہاں نے فیصلہ کیا کہ مجھے دوسری بیوی کے ساتھ شادی کرنی. لوگ حیرت زدہ تھے کہ جب تک جسم میں روح تھی اسی کی خوشی کے لیے تاج محل بن رہا تھا. ابھی اسے قبر کے اندر بھی نہیں سلایا, ابھی تدفین کو برسوں باقی ہے. تاج محل بنے گا تب یہ دفن ہوگی. لیکن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ دوسری شادی کرنی ہے. اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ ابھی ممتاز دفن بھی نہیں ہوئی تھی میری بہنوں کہ شاہ جہاں کے گھر میں دوسری بیوی آ چکی. بیوی نہیں بلکہ بیویاں آ چکی تھی. تم نے کس سے دل لگایا ہے؟ شوہر کا حق ادا کرو, لیکن یہ نہیں کہ اللہ کو بھول جاؤ. محلوں میں رہو تو قبر کو بھول جاؤ, یہ نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں مراحل آتے ہیں, دل کسی سے نہ لگاؤ. دل لگانا ہے تو محبوب خدا سے لگاؤ. حقیقت میں محبت پیدا کرنا ہے, حبیب خدا سے محبت پیدا کرو. وہ محبت قبر میں بھی کام آئے گی. تو المختصر, بہت مختصر عرض کروں گا شارٹ پر. امام یافعی فرماتے ہیں دو دوست تھے, آپس میں محبت تھی, پیار تھا, الفت تھی, لیکن اتنی گہری دوستی کہ ایک سے دوسرے کا راز پوشیدہ نہ تھا. ایک دوست کی کیفیت اور پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈال دیتا تو آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی. آگ کا کوئی اثر اس کے ہاتھ پہ نہیں ہوتا. دوست نے پوچھ لیا, یار یہ بتا, تو آگ کے اندر جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال لیتا ہے لیکن آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی, وجہ کیا ہے؟ دوست نے کہا یار بڑی طویل داستان ہے, پھر کبھی سنائیں گے. اس نے کہا نہیں, یہ کیا دوستی ہے کہ دوست بھی بناتا ہے راز بھی چھپاتا ہے. دوست وہ نہیں ہوتا جس سے راز چھپتے ہیں, دوست تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی راز ہی نہیں رہتا. بتانا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا, دیکھ تجھے معلوم ہے کہ میں مالدار ہوں, میں پہلے بھی مالدار تھا, میرا باپ بھی مالدار تھا. ہوا یہ کہ میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور میں خوبصورت بھی, اللہ نے مجھے حسن بھی دیا, جوانی بھی, طاقت و قوت سب دی. تو پھر ہوا یوں کہ ایک رات ایک شب میں گرمی کے موسم میں اپنی ٹیرس پر, اپنے بالا خانے پر ٹہلنے کے لیے رات کو گیا تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے والے گھر میں اس کے ٹیرس پر, اس کے بالا خانے پر ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے. اس کا چہرہ چاند میں ایسا چمکتا نظر آیا کہ میں دل دے بیٹھا, اس سے پیار ہو گیا. میں نے اس کو کہا, اے لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا, بس میں جو چاہتا ہوں تو کر لے. لڑکی نے میری ایک نہ سنی. دن گزرتے گئے, رات گزرتی گئی, زندگی تمام ہوتی گئی. حالانکہ یہ ہوا کہ میں نے کوئی دن کسر نہ چھوڑی, کوئی رات کسر نہ چھوڑی. میں ملنے کی کوشش کرتا, دولت کی لالچ دیتا, مال کی لالچ دیتا, ہر چیز کی میں نے لالچ دی, لیکن وہ لڑکی تس سے مس نہ ہوئی. اس نے میری ایک نہ سنی, اس لیے کہ وہ بیٹی کی پرورش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں ہوئی تھی. وہ پاکیزہ ماحول تھا اس کے گھر کا. یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس کی شادی ہو گئی کسی گھرانے میں. اتفاق سے اس لڑکی کی شادی ایک غریب اور مزدور گھرانے میں ہوئی. اور پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر, وہ ماں بھی بن گئی, بلکہ اس کے 3 بچے ہو گئے. ایک وقت وہ آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی چھا گئی, قحط کا زمانہ آ گیا. اور جب قحط کا زمانہ آیا تو پھر میرے باپ نے مجھ سے کہا, بیٹے اس وقت غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں, غریب بے چین اور بے قرار ہے, ایک کام کر کہ تو یہ اناج جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر, کھانے پینے